شکریہ. سب سے پہلے تو میں السلام علیکم جناب. سوری میں آ کے بیٹھ گیا, میں دیکھ نہیں سکا, میرے تو اساتذہ پیچھے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو جی میں آرگنائزرز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم تقریب میں مجھے انوائٹ کیا, اور یہاں اتنے بڑے لوگ جن سے ہم سیکھتے ہیں وہ بیٹھے ہیں, تو میں یہاں کیا اناگورل اسپیچ اپنی دے پاؤں گا. میں تو آج بھی ان کے آرٹیکل پڑھتا ہوں, ان سے سنتا ہوں. موضوع آج کا یقیناً بہت اہم ہے. پاکستان میں پیس, امن, سب کو تحفظ, ایک ماں جیسی ریاست, یہ ہمارا سب کا خواب بھی ہے, کوشش بھی ہے, اسٹرگل بھی ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جنرلی ایک ٹالرنٹ سماج تھا, آج بھی بائی لاج ہے. اس معاشرے کے اندر آج بھی اچھی قدروں کو سپورٹ کرنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ آواز کسی کلیکٹیو ایک دھارے میں آ کے اکٹھی نہیں ہو رہی. اور جو ہمارے خلاف آوازیں ہیں, جو ہمارے خلاف رویے ہیں, وہ کلیکٹیولی ریفلیکٹ ہوتے ہیں مذہبی جماعتوں کے حوالے سے, کچھ اور انٹرسٹ گروپ کے حوالے سے, یا کلاس بیس سوسائٹی کے اندر مختلف کلاسز کے اندر وہ اپنی ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں, ریفلیکشن ان کی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ جب کوئی جمہوری سماج کریٹ ہوتا ہے, جو ہم نے پڑھا سیکھا, تو جمہوریت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ الیکشن کرا دیتے ہیں, کچھ عمارت کے اندر لوگ بیٹھ جاتے ہیں, عدالتیں بن جاتی ہیں, آئین اور قانون بن جاتے ہیں اور جمہوریت آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر اس کے انگریڈینٹس یہی ہوں کہ یہ ادارے بننے چاہیے, تو آج پاکستان میں شاید کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو جمہوری ممالک میں ہے اور یہاں نہیں, اور شاید کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے جو دیگر دنیا کے اندر ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے, سوائے چاند ایک کوئی چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹس کے. باقی دنیا کے تقریباً قوانین ہمارے ہاں موجود ہیں. سو اگر صرف یہی کام جمہوریت, بنیادی طور پہ جمہوریت نافذ کرنے میں ضروری ایلیمنٹ ہوتے, کامیابی کی دلیل ہوتے, تو آج پاکستان ایک بڑا اہم جمہوری ملک ہوتا. یہ جمہوریت کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پہ جمہوریت ٹالرنس ہے, برداشت ہے, دوسرے کی رائے سننے کا, اس کو زندہ رہنے کا بھی اتنا ہی حق ہے. جمہوریت آپ کے رویے ہے, آپ کا اسلوب ہے, آپ کے سماج کی حیت ہے, آپ کی نئی شناختیں ہیں. بدقسمتی سے ہم ملک تو آزاد کرا بیٹھے ہیں, لیکن ہم جو سفر کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. ملک بدقسمتی سے آزاد نہیں کرایا, ملک تو آزاد کرایا, لیکن جس مقصد کے لیے تھا وہ ہم پوری طرح اچیو نہیں کر پائے. خواتین و حضرات, میری ناقص علم کے مطابق دنیا میں جو جمہوری معاشرے آج ہمارے سامنے مثالی معاشرے ہیں, جن کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں, جن جیسا بننا چاہتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے بڑی اسٹرگل کے ساتھ فکری تحریکیں چلائی ہیں. صرف الیکشنز کے ذریعے جمہوریتیں نہیں آئیں, وہاں طویل فکری تحریکیں ہیں, ان کے پیچھے پیچھے ایجادات ہیں, سائنس ہے, فکر ہے, علم ہے, اور پھر ایک لمبی اسٹرگل اور لڑائیاں ہیں. اس کے بعد آج وہ معاشرے تشکیل پائے ہیں. سو بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی حیت, اپنی آئیڈینٹی تبدیل کی ہے, اپنی سوچیں اور اپنی فکریں تبدیل کی ہیں. آج جو دنیا کے مہذب معاشرے گنے جاتے ہیں, اور وہ ہے بھی, وہ بھی کبھی قبائلی معاشرے تھے, وہاں بھی کبھی برادریاں تھیں, قبیلے تھے, مسلک اور مذہب کی جنگیں تھیں, ٹالرنس نہیں تھی, جینڈر بیلنس نہیں تھا, جینڈر کی ایکسیپٹنس نہیں تھی. ایگریرین سوسائٹی کے پورے سارے سماج کے وہ اصول تھے, ٹرائبل سوسائٹیاں تھیں, بڑے خوفناک وہاں لڑائیاں رہی. ایک طویل سفر کے بعد انہوں نے اپنے ٹولز آف پروڈکشن بدلے ہیں, اپنے موڈز آف پروڈکشن بدلے ہیں, اپنے انحصار بدلے ہیں, اپنی آئیڈینٹیز تبدیل کی ہیں, اپنی فکر میں تبدیلی لائے ہیں, اور آج ان کے ہاں ٹالرنس آئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم, اور میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں, میری تصحیح فرما دیجیے, یقیناً بیٹھے ہیں میرے سینئر. ہمارا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں ہم نے کوئی نیا سبق, نیا سفر طے نہیں کرنا. اور ایک یہ بھی ہے
کہ دنیا کا کوئی سماج ایسا نہیں ہے، کوئی سماج کہ آپ اس کی ساری ویلیوز کو اٹھا کے دنیا کے کسی دوسرے سماج میں ریپلیکیٹ کر پائیں۔ ہر سماج کی اپنی انڈیجنس بھی اس کی ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے دنیا سے سیکھ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ آج دنیا کا اسلوب ڈیموکریٹک ہے، ڈیموکریسی آئیڈینٹی تبدیلی کا نام ہے۔ ہم آج بھی جاگیردارانہ اور زرعی معاشرے کی کلچر کے ساتھ زندہ ہیں، آئیڈینٹیز وہی رکھنا چاہتے ہیں، وہی مذہب مسلک کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، وہی برادریوں اور قبیلوں میں بٹ کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، کوئی ادارہ ایسا ہے ہمارے ہاں جہاں آج برادریوں کا ذکر نہیں ہوتا؟ سیاستدانوں سے لے کے جوڈیشری تک، جوڈیشری سے لے کے فوج تک، فوج سے لے کے سول سروس تک، آپ میڈیا کے اندر دیکھ لیجئے۔ آپ کے ہاں وکلاء کی تنظیموں کے الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو وہاں بھی پتہ چلتا ہے یہ جاٹ گروپ ہے، یہ گجر گروپ ہے، یہ ملک گروپ ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جو معاشرہ آج بھی اپنی آئیڈینٹیز انہی کے ساتھ کھڑا ہے، اس سے اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ فوری طور پہ جمہوری رویوں کا اظہار کر لے گا تو میری دانست میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، ہم دنیا سے ایک کام کر سکتے ہیں۔ دنیا نے جو سفر طے کیا 500-600 سال کا، جس طرح ہم نے ان سے علم سیکھا ہے، ان سے سائنس سیکھی ہے، ان سے ادارے سیکھے ہیں، ان سے قانون سیکھا، یہ ان کا دیا ہوا ہے، ہمارا انڈیجنس پروڈکشن والا نہیں ہے، یہ ہمارا ہوم گرون لیسنز نہیں ہے۔ ہم ان کے ان لیسنز کو آج کے اس جدید جو ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں، کمیونیکیشن کے مینز موجود ہیں، انفارمیشن مینز موجود ہیں، ان کے ذریعے وہ سفر جو صدیوں کا یا دہائیوں کا ہو سکتا ہے اب سالوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش اس میں جاری ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کوشش کر کے چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو اس کو ریورس کرنے کے رویے زیادہ طاقتور طور پہ کبھی ہمارے ہوم گرون اپنے کرموں جرموں کے پھل ہوتے ہیں کہ سیاستدان لڑ پڑے، کبھی ادارے لڑ پڑے، کبھی اقتدار کی لڑائی ہوگی، کبھی ہمیں باہر سے یہ لڑائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اور ہمارے اندر یہ جو مسلکی مذہبی لڑائیاں ہیں، ان کو جب ریاست ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے، برادریوں کو جب ریاست کے ادارے سیاست میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ رویے خود بخود ختم ہو جائیں جن کو ہم نے سینچا ہے، مضبوط کیا ہے، امپاور کیا ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ اس معاشرے کے ان رویوں کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ انڈیویجول ڈیمانڈ بھی ضرور کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ان کی ڈیمانڈز جنریٹ کرنی ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ دینے ہیں، مختلف فورمز پہ آوازیں اٹھانی ہیں، لیکن میری دانست میں، اور ہو سکتا ہے میں بالکل ہی غلط ہوں، میری دانست میں جب تک ہم اس بڑی لڑائی کی طرف نہیں جاتے، اس بڑی سماجی لڑائی کی طرف نہیں جاتے جس میں ہمارے بہت سارے سیگمنٹس کلیکٹیولی لڑائی لڑ رہے ہیں، انڈیویجولی لڑ رہے ہیں، کلیکٹیولی لڑنے کی ضرورت ہے۔ آج سیاسی جماعتیں بھی اسی کہتری کا، اسی ابتری کا شکار ہیں جس میں باقی بہت سارے سیکٹرز تھے۔ سیاسی جماعتوں کو لیڈ کرنا تھا، لیکن سیاسی جماعتیں بھی آج برادریوں میں تقسیم ہے، آج دھڑوں میں تقسیم ہے، آج دولت والوں میں تقسیم ہے، اور ان کے ہاں بھی آئیڈینٹی وہ نہیں رہی۔ ہمارے جو پیورلی میرٹ کے اوپر آنے والے ادارے تھے، آپ اپنی جوڈیشریز کو دیکھ لیجئے کیا کر رہے ہیں وہاں۔ جن لوگوں سے ہم اس پیس کی ایک ایسا معاشرے کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پیس دے پائیں گے، کیا ان کے ہاں وہ ارج ہے، وہ ان کے اوپر فورس ہے؟ خواتین و حضرات، میری دانست میں دنیا میں قانون سے، اداروں سے، آئین سے، اور بہت حد تک مذہب کے قوانین سے بھی انسانی طاقت، انسانی رویے، انسانوں کا پریشر، پبلک پریشر بڑا پریشر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارے پاس وہ سارا کچھ موجود ہے جو دنیا کے پاس ہے، وہی قوانین، وہی ادارے موجود ہیں، لیکن ہم پرفارم نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، میں نے آج تک اللہ سے ڈرتا ہوا ایک بندہ بھی نہیں دیکھا۔ میری عمر کو 62 سال ہو گئی ہے، آئی ہیو یٹ ٹو سی، کوئی آپ کو ملے تو مجھے بھی ملا دیجئے۔ کہتے ہم سارے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور آج ڈیولپڈ ورلڈ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان معاشروں کے اندر آپ جیسے، میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے بیٹھ کے تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جیسے، کیا نام دوں، مطلب کہ آپ جیسے خواب دیکھنے والے لوگ، آپ کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے خواب دیکھنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے ہیں۔
اور وقت کے ساتھ تھوڑے ہوئے ہیں. ان معاشروں کا اور ہمارا فرق صرف یہ ہے کہ وہاں آپ جیسے لوگ بہت زیادہ ہیں اور تھوڑے لوگ اس کے خلاف، رویوں کے خلاف کھڑے ہیں. جب تک پبلک پریشر ہم ایوالو نہیں کرتے، نہ اس ملک میں جمہوری رویے، نہ جمہوریت آئے گی، نہ قانون پہ عمل داری ہوگی، نہ جج صحیح فیصلے کریں گے، نہ فوج اپنا کام ٹھیک کرے گی، نہ ہمارے سوسائٹل رویے بدلیں گے، نہ ہمارا ملا قابو ہوگا. یہ مطالبے کرنے سے نہیں ہوگا. ہم آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ کے خلاف آپ نے بڑی اچھی بات کہی. آپ کے خلاف، آپ کے حقوق کے لیے بہت سارے لوگ، بہت ساری آوازیں ہیں. اگر ایک آواز، دو آواز، چار آواز، 10 آوازیں آپ کے خلاف آئی ہیں تو یہی پارلیمنٹ ہے. اسی کے اندر بیٹھی ہوئی میجورٹی جماعتوں نے ٹرانسجینڈر کے لیے بل پاس کرائے. ان کے خلاف بہت آوازیں اٹھے، لیکن بہرحال وہ ہیں. اب ایک دم وہ بھی سارے رویے مان لیں گے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس میں ٹائم لگے گا. صرف بل پاس ہو جانے سے معاشرے میں سارا کچھ لاگو ہو جائے گا، یہ ایک اپنا اس کا سفر ہے. ابھی ٹرانسجینڈر بل کے اندر کوئی تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کی بات کی گئی. وہ کئی اطراف سے ایک سوال اٹھا کہ جی اس کو لنک کیا جائے ڈکلیریشن کو. ڈکلیریشن انڈیپینڈنٹ نہ ہو، سیلف ڈکلیریشن نہ ہو، بلکہ میڈیکل کے ساتھ اس کو کلب کیا جائے. یہ امینڈمنٹ آئی، اس کے اوپر اعتراض ہے. بالکل آزادی رائے ہے، سب کا حق ہے. جو بل اس وقت موجود ہے اس میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی کوئی لاجک ہے. ان کی بات سننی چاہیے. ہاں، اگر ان کی بات میں وزن ہوا تو سن لیں گے، نہیں ہے تو وہ بات ختم ہو جائے گی. انٹروڈکشن ہوا ہے. ابھی ایک ممبر نے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ ایک امینڈمنٹ موو